شاہد قریشی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے مجھے موقع عنایت کیا. آج 3-4 اہم شخصیات نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کچھ نقطے اٹھائے، اسد الرحمان صاحب نے اپنا مدعا پیش کیا، اور خواجہ آصف صاحب بھی ابھی اپنی گفتگو سمیٹ کے تشریف فرما ہیں. میں مختصراً سب کے نقطوں کا جواب دینے کا آپ کی اجازت چاہوں گا. جناب والا، اسد الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ اس بجٹ سے اسد محمود صاحب فرما رہے تھے کہ اس بجٹ سے قوم مطمئن نہیں ہے. میں صد احترام اس سے اختلاف کرتا ہوں. قوم کے 172 نمائندوں نے ووٹ دے کر اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ایوان منتخب نمائندوں کا ایوان ہے، اور اس کی واضح اکثریت نے بجٹ کو سپورٹ کیا، بجٹ ڈاکومنٹ کو سپورٹ کیا. جناب والا، یہاں محترم خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ ووٹ کو عزت دینی چاہیے. میں بالکل بصد احترام کہوں گا، بالکل دینی چاہیے. آپ ووٹ لے کر آئے ہیں اور آپ کے ووٹ کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. تو یہ جو ٹریجری بینچ سے بیٹھے ہیں یہ بھی ووٹ لے کر آئے ہیں، ان کے ووٹ کا احترام بھی ہونا چاہیے. یہ بھی عوام کے نمائندگان ہیں. جب آپ ان کی بات میں مخل ہوتے ہیں، جب ان کو آپ اپنا نقطہ نظر پیش کرنے نہیں دیتے، تو پھر ووٹ کو اگر عزت ملے گی تو دونوں طرف سے ملے گی، یک طرفہ عزت نہیں ہو سکتی. آپ نے ایک اور نقطے پر نشاندہی کی اور درست کی کہ اس وقت خطے کے بہت اہم واقعات رونما ہو رہے ہیں. افغانستان کی صورتحال پر آپ نے روشنی ڈالی. بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایوان میں نہیں تھے. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ فارن آفس میں جتنی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو مدعو کیا گیا اور وہ تشریف لائے، اور ان کے سامنے میں نے افغانستان کی صورتحال پر حکومت کا موقف اور نقطہ نظر پیش کیا. لیکن وہاں مطالبہ کیا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مزید لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا جائے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کے نقطہ نظر کو سمجھتے ہوئے اور نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کے کو جو ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کا مطمع نظر ہے، ہول آف نیشن اپروچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کل پوری پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی اور اہم اپوزیشن ممبران کو دعوت دی ہے، اور کل 3 بجے پوری پر انہیں اعتماد میں لیا جائے گا ان کے کہنے پر. جناب والا، کاش بلاول ہوتے چلے گئے تو میں ان کو بتاتا کہ انہوں نے رولز کا تذکرہ کیا. تو رولز کا پہلا حوالہ میں دینا چاہوں گا کہ جو رولز کی بات کرتے ہیں، علی جیدی صاحب بات جائیں پلیز، رولز کا حوالہ دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے جناب والا، میں آج ٹریجری بینچز کی طرف سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہوں. رولز کے تقاضوں کے مطابق اسپیکر کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، اسپیکر کی ذات پر حملہ نہیں کیا جا سکتا. اور آج یکے بعد دیگر اپوزیشن کے ممبران نے آپ کی ذات کو نشانہ بنایا. یہ مناسب نہیں ہے اور رولز اور ریگولیشن اور قواعد کے منافی ہے. ہاں، اسپیکر سے کب اعتراض ہو سکتا ہے، اسپیکر کی رولنگ پہ اعتراض ہو سکتا ہے. طریقہ کار کیا ہے کہ آپ اسپیکر سے انگیج کرتے ہیں، اس کے چیمبر میں آن دا فلور آف دا ہاؤس اس کو تصدیق کا نشانہ نہیں بناتے. جس طرح رولز کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ اسپیکر کی کرسی آج آپ ہیں، کل کوئی اور تھا، کل کوئی اور ہوگا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس کرسی کے سامنے، ڈائس کے سامنے جا کر کیا ایک سابق وزیر اعظم ملک کا جب اسپیکر کو دھمکی دیتا ہے اور
وہ الفاظ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا جو الفاظ انہوں نے کہے تھے جب وہ اسپیکر کی عزت کر رہا ہے. میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں رولز کی بات, پارلیمانی روایات کی بات ہو رہی ہے, پارلیمانی روایات کی بات کی جاتی ہے. میں آج کہنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری نے کہا پارلیمانی روایات. میں آج پوچھنا چاہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری سے کون سی پارلیمانی روایت کی بات کرتے ہیں آپ؟ سندھ میں جہاں آپ کی حکومت ہے, آپ کی اکثریت ہے, آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو تقریر کرنے کا موقع نہ دیا, یہ پارلیمانی روایت ہے؟ کون سی پارلیمانی روایت کی بات کرتے ہیں بلاول؟ آپ بتائیں کہ آپ روایت ہے فائنانس منسٹر تقریر کرتے ہیں, سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں, وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کا سندھ کا وزیر خزانہ وائنڈ اپ سپیچ کیے بغیر رخصت ہو جاتا ہے. کون سی پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پارلیمانی روایات کی بات کرتے ہیں, چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا گیا تھا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کا لیڈر ہوگا. کیا سندھ میں آپ نے اپوزیشن کے لیڈر کو چیئرمین شپ دی ہے؟ کون سی پارلیمانی روایت کی بات کرتے ہیں؟ پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں. سندھ میں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں یہاں تو آپ تقاضے کرتے ہیں, آپ سے تقاضے کرتے ہیں, ہم سے تقاضے کرتے ہیں, جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں. سندھ میں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اپوزیشن کو نمائندگی نہیں دی گئی. پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ کس پارلیمانی روایت کا رونا آپ رو رہے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اس بجٹ کو, اس کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کرتا ہوں. کس بنیاد پر؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کس قانون کے تحت بجٹ پیش کیا گیا؟ آپ کو موقع دیا گیا, اپوزیشن کو ان کے حصے سے زیادہ وقت دیا. یہ ریکارڈ آپ نے پیش کر دیا ہے جو میرے سامنے رکھا ہے. ان کو جو روایتی ٹائم ملنا تھا اس سے زیادہ ٹائم دیا. وہاں بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا سندھ میں, اور یہاں وقت سے زیادہ ٹائم لے رہے ہیں. روایات کی بات کر رہے ہیں, روایات کی بات کر رہے ہیں. جناب والا میں عرض کرتا چلوں, جی آپ بات کریں. I want جی I would try and reiterate for Mr. Bilawal Bhutto Zardari because he's here now. He spoke about parliamentary traditions. I would like to ask him, under what parliamentary tradition did you not allow the leader of the opposition to speak in the Sindh Assembly? Under what parliamentary tradition you have deprived the opposition in Sindh, where you have a majority, not to have the chairmanship of the Public Account Committee? Under what parliamentary tradition have you not accommodated members of the opposition on the standing committees in Sindh? What traditions are you talking about? I just wanted to place it on record. It's good to ask for things standing in the National Assembly. میں کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں نا, ہماری سرائکی میں ایک مثال ہے, سندھ میں بھی بہت لوگ سرائکی سمجھتے ہیں, اٹا ملیندے ہلدی کیوں ہیں. آپ جو کہتے ہیں, جو یہاں مطالبہ کرتے ہیں, کیا عمدہ روایت ہوتی. آپ کہتے ہیں سندھ میں ہم نے یہ مثال قائم کی ہے, اور آپ بھی وہ مثال قائم کریں. آئینہ دکھاتے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. پھر آپ کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ووٹ ہمارا حق ہے. بالکل ہے, میں اس حق کو سرخم تسلیم کرتا ہوں, اور حق کو تسلیم کرنا ہماری جمہوری روایات کے عین مطابق ہے. آپ نے ووٹ کو چیلنج کیا, آپ کا حق ہے. وائس ووٹ ہوا, وائس ووٹ پہ آپ نے اطمینان ظاہر نہیں کیا, آپ نے اس کو چیلنج کیا. آپ نے گنتی کرائی, گنتی میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا, واضح ہو گیا. اب ڈویژن کا لفظ آپ سے استعمال کیا. میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں, ڈویژن کا آپ نے مطالبہ کیا, آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں,
بجٹ کی ووٹ کی تقسیم پہ ڈویژن نہیں ہوتی. فار یور انفارمیشن, وہ ووٹ آف کانفیڈنس پہ ہوتی ہے, پرائم منسٹر کے ووٹ پہ ہوتی ہے, اس پہ نہیں ہوتی. پلیز اسٹینڈ کریکٹڈ دیئر. اب میں عرض کرتا چلوں, آپ نے کٹ موشنز پیش کیے, آپ کے ہر کٹ موشن کو انٹرٹین کیا گیا, آپ کے ممبران کو موقع دیا گیا, انہوں نے اپنی تقاریر کی, اپنی جو ان کا موقف تھا انہوں نے پیش کیا, حکومتی وزراء نے اس کا جواب دیا, اس کے بعد وزیر خزانہ نے جواب دیا, مفصل جواب دیا اپنی وائنڈنگ اپ سپیچ میں. ووٹ ہوا, اس میں شکست ہو گئی, تسلیم کر لیں, تسلیم کر لیں. یہ بھی پارلیمانی روایت ہے, یہ بھی جمہوریت کی روایت ہے کہ اکثریت کے فیصلوں کو تسلیم کیا جاتا ہے, اسی کو جمہوریت کہتے ہیں, اور یہی جمہوری قدریں ہیں. جناب والا, آپ نے فرمایا کہ قوم جاننا چاہتی تھی کہ کیا ہوا, بجٹ میں کیا ہوا. قوم پوری طرح جانتی ہے کہ اس قوم کے ساتھ, قوم کے خزانے کے ساتھ ماضی میں کیا کچھ نہیں ہوا. قوم جانتی ہے, قوم جانتی ہے. جب عمران خان کی حکومت کا اقتدار ملا تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا ان کی صورتحال کیا تھی. قوم جانتی ہے کہ $20 ارب کا جو خسارہ چھوڑ کے گئے ہیں, قوم جانتی ہے. قوم جانتی ہے کہ ہسٹورک ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ چھوڑ کے گئے. قوم جانتی ہے کہ فارسٹ ریزروز نہ ہونے کے برابر آپ چھوڑ کے گئے. قوم جانتی ہے کہ پچھلی ایک دہائی جس کو عمران خان ڈیکیڈ آف ڈارکنیس کہتے ہیں, اس میں کیا ہوا قوم کے وسائل کے ساتھ. کس طرح مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا, اور کس طرح قوم کے حقوق کو اور قوم کے خزانے کو جس بے دردی سے اس کا ضیاع کیا گیا, قوم اس سے پوری طرح واقف ہے. جناب والا, میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اب میری نظر میں خواجہ آصف صاحب نے بھی کچھ گفتگو فرمائی, وہ تو میں عرض کر چکا. خاقان عباسی صاحب بھی کچھ باتیں کر گئے. انہوں نے آپ کی امپارشیلٹی کے بارے میں ذکر کیا. جناب اسپیکر, میں تو آفرین دیتا ہوں آپ کے حوصلے کو. میں تو داد دیتا ہوں آپ کے صبر کو. میں کہتا ہوں, مجھے اگر اجازت دے دے, اگر شری مزاری اجازت دے دے, تو میں کہہ سکتا ہوں آپ نے تو حسینی روایات کے بارے میں صبر کا مظاہرہ کیا روایات کے مقابلے میں, اور انہوں نے یزیدیت کے رویے کو اپناہٹ دی. یہ ہے تقاضے. جن تقاضوں کی بات یہ کرتے ہیں, کن تقاضوں کی بات کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں, کہا گیا کہ آپ ہماری بات خندہ پریشانی, دیکھا جائے گا, پریشانی دیکھا لاحق ہو گئی, پریشانی لاحق ہو گئی. کنٹرول مسٹر بلاول, شی از آلریڈی ممبر. آپ تشریف رکھ لیں, میڈم تشریف رکھ لیں, تشریف رکھ لیں پلیز, پلیز بات کریں. سر پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں, پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں. صاحب ایک سیکنڈ, پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں نا, تشریف رکھیں پلیز, تشریف رکھیں پلیز, جی پلیز. پارلیمانی روایات کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں یہ کون سی پارلیمانی روایت تھی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن امپورٹنٹ فائنانس بل میں حاضر ہی نہ ہو؟ یہ کون سی پارلیمانی روایت تھی؟ یہ کون سی پارلیمانی روایت تھی کہ مصلحتاً نون کے 25 ممبر میں غائب ہو گئے؟ یہ کون سی روایت تھی؟ جناب والا, اگر روایات کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے بڑے صبر سے سنا ہے, بلاول بھٹو کو صبر سے سنا ہے, ہم نے صبر سے سنا ہے. اور اگر آپ نہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر آپ نہیں بولنے دیں گے تو پھر وہی روایت آپ قائم کر رہے ہیں. ہاں جی. جناب اسپیکر, اب میں کہتا ہوں
ویسے آپ بہت بہت زیادتی کر رہے ہیں. کیا لکھا ہے؟ So the leader of the parliamentary party of People's Party should step in. نہیں یہ بتائیں نا, یہ خاموش بیٹھے ہیں. جی جی خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ ہاں میں نے خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ جی روایات کی بات کر رہے تھے نا, روایت کی بات کرتے ہیں نا بلاول, تو روایت کو کہے نا کہ ان کو موقع دیا گیا, بات کا جواب لینے دے. روایت تو یہ ہے. آپ پلیز دیکھیں, دونوں سائڈ سے میری خواہش ہے, دونوں سائڈ سے خواہش ہے کہ ہاؤس کے ماحول کو پرامن رکھے. میں خود جو کل کے بار جو پوائنٹس آئے ہیں, میں جو لیگل ورژن ہے میں خود بھی دوں گا, اس کے حوالے سے میں ایکسپلین کروں گا. شاہ صاحب آپ پلیز میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر. میں پوچھتا ہوں سر, یہ کون سی پارلیمانی روایت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بتائیں کہ ایک وزیر اعظم, منتخب وزیر اعظم حلف لے کر آتا ہے اور پہلی تقریر کرنے آتا ہے. نو کراس ٹاک پلیز, نو کراس ٹاک. ویسے یہ طریقہ بہت نامناسب ہے سر. یہ تو نامناسب ہی کریں گے صاحب. آپ لوگ یہ نہ کریں. جی پلیز. رائٹ. تھینک یو سر. تھینک یو بلاول بھٹو صاحب. تھینک یو. I thank you for your intervention and that is the way it should be. Now, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, ہم کہہ رہے ہیں اور خواجہ آصف بھی کہہ گئے, let's set the ground rules once for all. You let the treasury benches speak and then you have a right to respond. We will listen to you. We will listen to you and you have every right to be as critical as you want to be on government policies. And we have a right to give our response to that. If you respect that, we will respect your point of view. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ غل غپاڑے سے, شور شرابے سے ہمیں دبا دیں گے تو یہ نہیں ہوگا. میں آج میں ختم کر رہا ہوں جناب والا. جی جی پلیز. میں آج کہہ رہا ہوں, آپ نے اس ہاؤس کے ماحول کو بگاڑنے والے, ٹالپور صاحب بیٹھ جائیں, تسبیح ہاتھ میں بیٹھ جائیں. جی میں جو حسنیت اور یزیدیت کے بارے میں الفاظ کی گئی ہے اس کو حذف کرتا ہوں. جی پلیز. جناب اسپیکر, میں کہہ رہا ہوں اس ہاؤس کے ماحول کو بگاڑ. I want to put the record straight and let it be recorded. اس ہاؤس کے ماحول کو بگاڑنے کی ابتدا اپوزیشن نے کی. کس طرح اگر عمران خان کو وہ تقریر کرنے دیتے اور موقع اس کو رکاوٹ نہ دیتے, یہ نوبت نہ آتی. اور آج میں کہہ رہا ہوں, سن لیں, کان کھول کے سن لیں, اگر عمران خان نہیں بولے گا تو بلاول بھی نہیں بولے گا, شہباز بھی نہیں بولے گا. تھینک یو جی. تھینک یو جی. یہ کیا بات ہے؟ شاہ صاحب وائنڈ اپ کریے. بولتے ہو تو سنتے نہیں ہو. جی. سناتے ہیں تو بولتے نہیں ہو. کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑکا تھو تھو نہیں چلے گا. ایک منٹ شاہ صاحب, پریشان ہو گئے سر. یہ ہمیں ایجنڈے کی طرف بھی جانا ہے. سر, I didn't know the opposition chairs are that uncomfortable. They all standing. Why are they? ایجنڈا جانا ہے. کرسیوں نہیں بس اب ایجنڈا بہتر کرائیں. ایجنڈا کے ابھی باتیں کھڑے ہو جاتے ہیں. جی ایجنڈا تو جناب والا, اگر آپ روایات کو جنم دینا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں. اگر آپ رولز کو فالو کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں. اگر آپ دبانا چاہتے ہیں نہیں دبائیں گے. تھینک یو جی. تھینک یو شاہ صاحب. تھینک یو جی. ایک منٹ, میں تھوڑا کل کے حوالے سے ایک احتجاج کروں. کل ایک منٹ, میں کل مرخا جی کل جی بلاول صاحب وائنڈ اپ. جی بلاول صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر.